اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میرا دنیا سے پردہ فرمانا، کس لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ حبیب آپ ان کو بتا دیں، میری نماز، میری قربانی، صرف یہی نہیں بلکہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر کام، زندگی کا لمحہ لمحہ، دنیا میں رہنا، دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، کس لیے ہے؟ میرے رب کے لیے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں فرما دیجئے، تاکہ تعلیم ہو جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ ہم جیتے کس لیے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، اور دنیا سے جائیں گے کس لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ صرف قربانی ہی نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ مجھ گناہگار کو اور آپ سب احباب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا کردار، ان کا عمل، سب کچھ قرآن کریم میں بیان ہو گیا، حدیث مصطفیٰ میں بیان ہو گیا۔ آپ نے ہر وہ چیز جس کے ساتھ ایک انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ہر وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ دیکھیں، ضروری یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کے راستے میں کٹ جائے تو ہی قبول ہوگا کہ اس نے خود کو کٹوا لیا ہے۔ جو شہید ہونے کا جذبہ لے کر آ گیا اور سوئے دار چل پڑا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر شہادت آئی تو میں گلے سے لگاؤں گا، تو جس کام کی انسان نیت کرتا ہے اس کا اجر تو مل جاتا ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے نیت کیا کی ہے۔ اب جو صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی، وہ ایک بیعت تھی، ایک جہاد کے لیے، ایک جنگ کے لیے۔ وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ ہونی بھی نہیں تھی، اللہ کو پتا تھا نہیں ہونی تھی، لیکن انہوں نے جو نیت کی تھی اس جنگ کی، اس جہاد کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی صرف نیت نہیں کی، بلکہ جو عملی طور پر ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر دیا۔ اب اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن جب حکم ہوا تو اپنی زوجہ کو اور اپنے نو مولود بیٹے کو ایسی وادی میں چھوڑ کر آ گئے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے۔ اللہ کا حکم تھا۔ اپنے وطن کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اللہ کا حکم ہوا تو وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر بیٹے کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی؟ بچوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی ابھی شادیاں نہیں ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے والدین کتنی محبت کرتے ہیں۔ نوجوان تو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والدین کو کیسے بلیک میل کرتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ والدین بلیک میل ہوتے کیوں ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، باپ میرا، یہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، تو اس محبت کی بنیاد پر انہیں اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم ایسا کریں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔
تو جن کی اولاد نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ والدین کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوا، اچھا حکم بھی ایسا نہیں تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر، حکم نہیں کہا، ایسا نہیں تھا حکم۔ خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ اب انبیاء کا خواب عام خواب تو نہیں ہوتا نا، ہمارے جیسے لوگوں جیسا خواب تو نہیں ہوتا۔ انبیاء کے خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے یہ بھی حکم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا حکم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکم فرمائے کہ اے ابراہیم میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو، ایسا حکم نہیں تھا۔ لیکن آپ اس اشارے سے جان گئے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں بیٹا قربان کر دوں، اگرچہ صریحتاً امر کے صیغہ سے واضح طور پر اللہ نے فرمایا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں وہ والدین سے پوچھتے نہیں ہیں کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ جو فرما بردار شاگرد ہوتا ہے استاد سے پوچھتا نہیں ہے، جو فرما بردار مرید ہوتا ہے وہ پیر سے پوچھتا نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرے شیخ، میرے استاد، میرے والد، میری اماں جان، میرے بزرگ مجھ سے خوش ہوں گے، تو خود وہ کام کر کے دعائیں لے لیتے ہیں اگرچہ حکم نہ بھی ہو۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب جب آیا، اشارہ ہو گیا، تو آپ سمجھ گئے اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ بیٹے کو قربان کیا جائے۔ بیٹے کو لیا اور پھر بیٹے کو بتا بھی دیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے۔ مشورہ نہیں لیا تھا، بیٹے سے اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ بھی میرے ارادے میں شامل ہو جائے اور یہ بھی اس اجر کا حصے دار بن جائے، اس کو بھی اجر مل جائے۔ بڑے پیار سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ نہیں کہا میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس کا اس طرح بھی پنجابی میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، او میرے بچڑے، تصغیر کا صیغہ نا، بڑے پیار سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، تو کیا کہتا ہے۔ اچھا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ابا جی آپ مجھے ذبح کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے، وہ بھی بڑے پیار سے کہنے لگے، بڑے ادب سے کہنے لگے یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ذبح کر لیں آپ، یہ نہیں کہا افعل، آپ کریے آپ، کیا کرنا ہے، ذبح نہیں، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کر گزریے۔ اب ماں کا مطلب ہے جو، جیسے کہتے ہیں نا جو مرضی کر لیں، جو چاہیں جناب، جو آپ کہیں۔ کہا آپ کو جو حکم ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے ذبح کریں، بلکہ انہوں نے کہا ذبح سے بڑھ کر بھی اگر کوئی حکم ہے اور وہ میرے علم میں نہیں آپ لائے تو ابا جی میری طرف سے اس کی بھی اجازت ہے، جو میرے رب کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ان لفظوں میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی لذت ہے، اللہ کی اتنی محبت ہے اور والد گرامی کی اتنی تعظیم ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ہائے ابا جی مجھے بڑی درد ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، یہ میرے ساتھ کیا کر دیا آپ نے، کتنا بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، نہیں، جو حکم ہے کر گزریے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھو عرش والے بھی دیکھتے ہوں کہ یہاں واعظین بڑا رنگ بھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو انسان کو بنا رہا ہے، یہ تو
خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ایسے کرے گا، ویسے کرے گا، تو اس انسان کو نہ بنا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ انسان تو نافرمانی کرے گا. کہتے ہیں آج وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا یہ بھی روپ ہے. اللہ سے پیار کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا رہے ہیں اور اپنے سگے بیٹے کے حلق پر چلا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. جبریل امین جنت سے مینڈا لے کر حاضر ہو گئے. حضور اس پر چھری چلائیے گا. آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اب جو انہوں نے قربانی کی ہے، انہوں نے قربانی جو کی ہے وہ تو نہیں ہم سے ڈیمانڈ ہو رہی. یہ تو نہیں کہا گیا نا، یہ تو نہیں کسی سے کہا گیا اپنے بیٹے کی حلق پر چھری چلاؤ. جانور ہی قربان کرنا ہے، بس اس یاد کو تازہ کر لینا. یہ یاد رکھنا طریقہ ان کا ہے، وہ جنہوں نے سگے بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. انہوں نے تو کر دیا نا، چھری چلا دی نا، پوری قوت سے چلا دی. جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. جب قوم نے کہا کہ یہ تو ہمارے بتوں کا دشمن ہے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں. لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اتنا بڑا وہ الاؤ دہکایا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی حرارت کی وجہ سے وہ جل کر نیچے گر جاتا. اتنی ہیٹ تھی اس کی. اب دیکھیں نا، وہ آگ میں پھینکنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آگے جا رہا کہ پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینکیں. اس کے قریب جا ہی نہیں سکتے. جو پھینکنے کے لیے قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا. تو پھر کیا کیا، منجنیق میں ڈال کے آپ کو پھینکا گیا. اس میں اتنی حرارت تھی اس آگ کی. تو آپ کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کوئی جزا فضا نہیں کی. ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو. مسکراتے ہوئے آگ کی طرف چل دیے. فرشتہ آ گیا، حضور حکم فرمائیں آگ کو بجھا دیا جائے، کوئی میرے ذمہ ہو. فرمایا نہیں، جس کے لیے جلایا جا رہا وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا وہ دیکھ رہا ہے، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اب فرشتوں کے ذریعہ سے بھی کچھ کام کروایا جا سکتا تھا کہ بھئی آگ کی حرارت کم کر دو، یا کور کرو ابراہیم علیہ السلام کو، تھوڑا سا بچاؤ کرو، آگ کو بجھا دو. کچھ نہیں کہا. براہ راست اللہ آگ سے کہہ رہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر. اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یا نار کونی، اللہ خود براہ راست آگ سے مخاطب ہے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اللہ. تو سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے. تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ یادگار ہے ان کی. یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام ہم جن کی ملت سے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو قربانی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رہے کہ ہم اس کو یاد کرتے ہوئے اس ساری باتوں کو ریفریش کرنے کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں. گوشت کے لیے نہیں کر رہے کہ کس جانور کا گوشت زیادہ ٹیسٹی ہے، کس کا زیادہ اچھا ہے، یہ نہیں مقصد. ہاں تم کھاؤ گوشت، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تم جانور قربان کرو اور سب کچھ یاد کرو. اگر اپنے من کا جو جانور ہے وہ ویسے ہی وحشی کا وحشی رہا اور اپنے اندر گناہوں کی جو عادت ہے اس میں کوئی کمی بھی نہ آئی، تو پھر قربانی کا اصل مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری جانور جو تم خرید کر آتے ہو،
اس کو تم پھر قربان گاہ میں لے جاتے ہو اور اس کی حلق پر چھری چلاتے ہو. یہ چھری اس لیے چلائی جاتی ہے کہ جو تمہارے اندر کا جانور ہے، اندر کا جو جانور ہے اس کو بھی شریعت کی قربان گاہ تک لے جاؤ، شریعت کی قربان گاہ تک لے جاؤ، اس پر بھی چھری چلاؤ. آسان نہیں ہے چھری چلانا. بیل، گائے، اونٹ، بکرے، مینڈے یہ سب خرید کر قربان کرنا جائز ہے، لیکن یہ جو اندر کا ہے نا، نفس پلید چاکیتا اسا آپ پلید تنا سے، یہ جو اندر والا پلید ہے نا اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر محبت الہی کی رسی ہوگی تو بندھ جائے گا، اگر خوف خدا کی زنجیر ہوگی تو قابو میں آ جائے گا. اگر قیامت کے مناظر ذہن میں ہوں کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، کیا وحشت ناک مناظر ہیں اور کیسے ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قبر میں سوالات ہیں، معاشر کے دن سوالات ہیں، یہ سارے تصورات کی رسی ہو تو قابو آ جائے گا. ان سارے عقائد اور نظریات کی رسیاں مضبوط کر کے اگر باندھا جائے تو بندھ جائے گا، اور پھر حکم الہی کی تعمیل کی چھری لے کر چلا دو تو کٹ بھی جائے گا. تو عید کے دن قربانی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد رہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے، اور ہمیں یاد رہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا. کیا ہم بھی قربان کرتے ہیں؟ جذبہ ہے قربان کرنے کا، دل میں خواہش اٹھتی ہے. یہ چیز بڑی شاندار ہے. پڑوسیوں کے پاس، میرے شریکے والوں کے پاس بڑی اعلیٰ چیز ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. پیسے نہیں ہیں لیکن ہونی چاہیے جیسے بھی آئے. اب یہ ہے خواہش، یہ ہے نفس کا بیل، یہ شتر بے مہار جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. یہ ہے اندر کی خواہش جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اب اس خواہش کو پورا کر، چاہے طریقہ حلال ہو یا حرام ہو. دل آ گیا کسی پر اور اس کو حاصل کرنے کا جائز ذریعہ نہیں تھا، حرام ذریعے سے حاصل کر، خواہش پوری ہونی چاہیے. دل چاہتا تھا کسی کو دیکھنے کو جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، لیکن طبیعت کہہ رہی ہے دیکھنا چاہیے. پھر کیا ہے اگر دیکھ لیا؟ اب یہ جو طبیعت، یہ جو مزاج ہے، یہی تو نفس ہے، اس کو قابو کرنا ہے. اور یہ قابو تب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کریم کی محبت ہوگی، اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت ہوگی. اگر اس کو قابو نہیں کریں گے، اس پر چھری نہیں چلائیں گے، تو جتنے مرضی جانوروں پر چھریاں چلا لیں، اس کا اصل مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اصل فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. خیر، یہ اصل فوائد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اصل فائدہ حاصل نہ ہو تو ہم کہیں چلو یار میں ابھی دل سے اتنا پاک تو ہوا نہیں تو ابھی مجھے یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کام اس کا ظاہری فائدہ بھی ہوتا ہے اور حقیقی فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ظاہری فائدہ اگر حاصل کر سکتے ہیں تو وہ تو کریں نا جو ہم پر واجب ہے، جو ہم پر لازم ہے. دیکھو نا، نماز کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، ہم بے حیائی چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں. لیکن اگر برائیاں نہیں چھوٹ رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑ دیں. نماز تو پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، کبھی کرم ہوگا برائیاں بھی چھٹ جائیں گی. جانور قربان کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں سب یاد آئے اور اس کو یاد کر کے ہم نفس کو قابو کر لیں اور اللہ کے فرما بردار ہو جائیں. لیکن اگر مکمل اطاعت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس واجب کو چھوڑ دیں. اس واجب کو کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کی توفیق سے وہ بھی قابو آ جائے گا. میں اکثر ایک قول سنایا کرتا ہوں، بارہا میں نے سنایا. دادا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ایک بزرگوں کے بارے میں، ان کا نام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس مرید آیا کر کہنے لگا حضور میں اللہ کا ذکر بڑا کرتا ہوں، لیکن ذکر کی جو تاثیر ہے وہ دل میں محسوس نہیں ہوتی. زبان سے ہی اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، دل تو میرا اللہ اللہ کرتا نہیں ہے. دل میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، وہ لذت، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی.
تو کیا میں ذکر کو چھوڑ دوں یا کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کر، کم از کم تیری زبان کو تو توفیق دی ہے، اس نے تیری زبان کو تو توفیق دی ہے نا کہ اس کی یاد میں ہے، اس کو یاد کر رہی ہے، اس کا شکر کر، زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، کبھی کرم ہوگا، دل بھی سیدھا ہو جائے گا۔ تو قربانی ضرور کرنے کی کوشش کیجیے گا، قربانی جو بھی کر سکتا ہے اس پر واجب ہے۔ اچھا، مجھ سے آج ہی کسی نے سوال کیا، ہر سال یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو بھی بتا دوں، کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 مل کر، بھائی مل کر ایک بکرا لے لیتے ہیں، 2 بھائی مل کر ایک بکرا لے لیا، زیادہ افراد مل کر ایک بکرا لے لیا، تو اب ایک بکرے میں سے ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے نا، جو چھوٹا جانور ہے اس میں ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے، ہاں بیل ہو، اونٹ ہو تو اس میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹے جانور میں ایک ہی قربانی ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، فرض کریں 2 بھائی ہیں، اب ان کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ ایک بکرا خرید لیں، تو پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے، ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے، دوسرا بھائی اس کو گفٹ دے دے، بڑے بھائی کو گفٹ دے دے یا بڑا چھوٹے کو دے دے کہ یہ میری طرف سے آپ یہ پیسے تحفہ ہیں، آپ قبول کر لیں اور آپ اپنی طرف سے قربانی کا جانور کر لیں۔ تو اگر مل کر کرنا ہو تو کہیں ایسا ہو صورت، تو پھر اگر والد گرامی حیات ہیں، بچے پیسے اکٹھے کر کے ایک جانور لا رہے ہیں، اب کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے نا، یہ صورت میں جب کسی پر بھی واجب نہیں ہے، کسی پر بھی واجب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں خرید سکتا، تو مل کر اگر خرید سکتے ہیں تو ابا جی کو پیش کر دیں کہ ابا جی یہ آپ قبول کر لیں، اپنی قربانی آپ کر لیں، تو کم از کم ایک کی قربانی اس طرح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔